خبیث علاج، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج، انجیر سے بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز الاعمال۔ میرا یہ اہم کام اگر آپ تمام بھائی بہنوں کو پسند آتا ہو تو ہمارے کام کو ضرور سراہیں اور اپنے قیمتی دعاؤں سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور سلام کا جواب بھی ہر ساتھی ضرور دیں۔ اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا ہے ان سے گزارش ہے کہ ضرور سبسکرائب فرما دیں تاکہ روزانہ آپ کو تمام یہ دینی اور اہم جانکاری ملتی رہے۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 5 ربیع الاول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بارے میں۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرح سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ قوم اور ہیرود بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئی، اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئیں۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا شروعات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں حضور نے فرمایا، معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد، سرخ رنگ، صاف و شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چھوئی موئی کا پودا یعنی شرمیلی۔ اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوتا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کر تن جاتی ہیں۔ آخر چھوئی موئی کے اس پودے میں شرم و حیا کا احساس کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ پیدا کیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ نمبر 5، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ چند گناہ لعنت کا سبب ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والے اور گدانے والی عورتوں پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے خریدنے بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوٹ: بدن پر ہمیشہ رہنے والے پینٹنگ کرانے کو گودنا کہتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہلاک ہو گیا درہم و دینار، سیاہ دھاری دار قیمتی کپڑے کا لالچی بندہ کہ اگر اس کو مل جائے تو راضی ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو راضی نہیں ہوتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں انسان و جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہمارے نبی نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ وہ بصیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں فائدہ مند ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو روزانہ پھیلانے کی اور اپنے تمام گروپس میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔